بندے کے کردار میں اور بندے کی اعلیٰ شخصیت میں والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ والدین کی تربیت کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، گود مان دیے درس گاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی جو ماں ہووے پیکر دے پتر بھی غوث ثقلین جمدا ہے۔ جے شرم و ماں خاتون جنت جے ہووے تے پتر بھی پھر سخی لال حسین جمدا ہے۔ بہت بڑا کردار رہا ہے اولیاء عظام، صوفیاء عظام، ولی کتب افضال، ان کے والدین کی محنت کا۔ آج جس نیک مقدس و معطر معصوم اعلیٰ ظرف بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ بنے، آج میں ان کا ذکر کروں گا۔ آج 10 جون ہے اور 10 جون 1942، یعنی آج سے تقریباً 83 سال پہلے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے مالک حقیقی سے ملنے والے عظیم باپ، عظیم بزرگ، عظیم انسان حضرت نگاہی بخش قدس سر العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نگاہی بخش جٹ خاندان کے چشم و چراغ تھے اور درویش رولا بابا دندو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں تھے، اور ہمارے پیر و مرشد تاجدار دارالاحسان، شہنشاہ دارالاحسان، سلطان الذاکرین حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز دربار عالیہ، کیمپ دارالاحسان، سمندری روڈ، فیصل آباد کے والد موجد حضرت بابا نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ۔ آج ان کا عرس مبارک بڑے ادب و احترام، عزت و اکرام کے ساتھ ذکر الہی، ذکر سرکار کل عالم وسلم کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے کھیتی باڑی کرتے تھے، ذمہ دار تھے، رقبے والے تھے۔ آپ ویسے آبائی پیشہ جو تھا وہ آپ کا کھیتی باڑی تھا، لیکن فوج میں آپ ملازم تھے، انگریز فوج میں، اور اسی مناسبت سے آپ نے اپنے لخت جگر حضرت ابو انیس قدس سر العزیز کو بھی فوج میں بھرتی کے لیے لے گئے۔ حضرت نگاہ بخش رحمت اللہ علیہ، آپ صوم و صلات کے پابند، ہر وقت ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں محو رہنے والے تھے۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کا نام ہے جنت بی بی۔ جنت بی بی اور نگاہی بخش، ان کی رزق حلال کی کمائی اور اعلیٰ ظرفی شخصیت کی پرورش میں پانے والا ایک بچہ، جس کے بارے میں نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وہ راول پنڈی کسی کام کے لیے گئے تو وہاں پہ کوئی مجذوب یا کوئی درویش ملا بابا نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ کو۔ دیکھتے ہی کہتے ہیں، نگاہیا، اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کا بہت عروج ہوگا، جس کا بہت بلند مقام ہوگا، اور
ان کی وجہ سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ البتہ آپ کی قسمت میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ہوگا۔ حضرت بی بی جنت بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شب و روز کی جو محنت تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ باوضو صوم و صلات کے ساتھ درود پاک باوضو ہو کر آپ چرخہ کاٹ کر اس کا ستر تیار کر دے۔ ستر جب بن جاتا پھر وہ جاتے جولائی کے پاس، جو اس وقت کپڑے بناتے تھے، کپڑے بنتے تھے کھڈی کے، جولائی جو ہوتے تھے، ان کو جا کے کہتی، جو وہاں پہ کپڑے بننے والا تھے وہ بھی بڑا ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ علاقے کے بڑے مشہور و معروف لوگ تھے۔ جنت بھی کہتی اس کپڑے بننے والے کو کہ بھئی پہلے وضو کر لا۔ اس نے کہا ہاں ہاں بی بی جی، ان کو کہتے تھے بیبے جی کہتے تھے وہاں پہ گاؤں والے، بیبے جی مجھے پتہ ہے تو نے برکت علی کا کرتا بنوانا ہے، اس لیے کہتے بھائی میں وضو کروں گا، پھر تو مجھے یہ ستر دے گی، پھر میں ان کا کپڑا صحیح کروں گا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو والدہ اپنے بیٹے کے لباس کو بھی بغیر وضو کے نہیں بنتی، نہیں سلائی کرتی، اس کے بیٹے کا کیا مقام ہوگا۔ ایسے نہیں کہا صدقہ امیر الدین کا، صدقہ علاء الدین کا، نگاہی بخش کے لال نے اجڑے بسا دیے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ہمارے ہاں ایک سلسلے چلے آ رہے ہیں، قادری، چشتی، نقش بندی، سور بردی، لیکن جو پیر و مرشد ہیں ان کے جو والد ماجد حضرت نگاہی بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ تو ایک سادہ ایسا انسان تھے، فوج میں ملازم تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جب چھٹی آتے تھے اور اپنے بیٹے سے پیار محبت کرتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے 1942 میں، پاکستان بننے سے 5 سال پہلے، تو ہمارے پیر و مرشد نے اپنے ابا کا کرتا پہن کر علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہوئے۔ پھر فرمایا کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، میرے ابا جی چلے گئے ہیں، اب میں ابا کن کو کہوں گا۔ پھر کہتی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پھر بعض اوقات آپ نے ان کو حضرت مخدوم صاحب کو، علاء الدین علی احمد صابر صاحب کو بھی اپنا ابا لکھا ہے، میرے ابا، میرے دل بار، میرے جانی۔ یہ جتنا بھی کمال ہے یقیناً درجہ بدرجہ والدین کو، اساتذہ کو، اور جو پیران عظام ہوتے ہیں ان کو بھی یہ صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے دربار عالیہ کیمپ دارالاحسان سمندر روڈ فیصل آباد کا، یہ ایک عجیب ان کا سسٹم ہے ماشاءاللہ، کہ جو ان کی جماعتیں ہیں وہ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ حاضری دیتی ہیں، 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ وہاں پہ رہتی ہیں، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں مہینے کے بعد، ایک تو مہینہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہفتہ گزرا ہے۔ اب بڑی مشکل کے ساتھ وہ مہینے کے بعد وہ حاضری کا دن آتا ہے، ہم خوش و خرم جاتے ہیں۔ بس یا تو ہمیں جانے کا پتہ ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ بس یا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دربار عالیہ پہنچ گئے ہیں، پھر وہاں پہ ہم تقریباً 35-40 گھنٹے رہتے ہیں، 45 گھنٹے رہتے ہیں۔ اگر ہم آج صبح 10 بجے پہنچے ہیں، پرسوں نماز کے بعد ہماری وہاں سے واپسی ہوگی، ایسے یقین کریں ایسے دن گزرتے ہیں 2 دن، پتہ نہیں لگتا کہ ہم ابھی تو آ رہے ہیں، ابھی ہمیں چھٹی ہو گئی ہے۔ پھر آنسو جو نکلتی ہے ہمارے واپسی پر، دربار شریف میں واپسی پر، پھر وہ ہمارے 20-25-27 دن کا وہ صبر کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے پھر مہینہ گزارتے ہیں۔
تو ایک ایسا دربار، ایک ایسا سلسلہ ہے جہاں پہ یقین کریں ایک چین بنی ہوئی ہے، روزانہ جماعتیں آتی ہیں، روزانہ پاکستان اور دنیا بھر کے علاقوں سے اپنی تاریخ کے مطابق لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ میں پچھلی ویڈیو کے متعلق بھی ایک بات کروں گا کہ ہمارے جو بزرگ جو کہتے ہیں عارف سعید صاحب ہیں قصور میں، انہوں نے کہا جی میری ان سے بڑی خاص نسبت ہے، ان کا بڑا فیض ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہے۔ بھائی جب رابطہ ہے تو آپ کی ماہانہ حاضری کب ہوتی ہے، آپ وہاں پہ کب جاتے ہیں؟ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کے وہاں پہ آپ کی کوئی آنا جانا نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی آپ کی کارگزاری نہیں ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا ان کا خونی رشتہ ہو یا ان کا کسب یا نسب، کوئی بھی رشتہ ہے وہ وہاں پہ جائے گا تو فیض پائے گا۔ آج بھی ان کی اولاد جو ہے وہ وہاں پہ باادب حاضری دیتی ہے، اور بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، دل کی مرادیں پاؤ سرکار کی گلی میں۔ اگر ہم سوچیں کہ بس جو حاضری دینی تھی دے دی ہے، جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہاں پہ ہو آیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں میاں عارف سعید جو گلویڑا شریف قصور کا مرکز ہے، ان کے تمام ماننے والوں کو، جاننے والوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ میاں صاحب بزرگ ہیں یا ہوں گے، اس میں میں کوئی بحث نہیں کر رہا، میرا ان سے کافی واسطہ رہا ہے، لیکن میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میاں صاحب کا دربار عالیہ کیمپ دارالحسان سمندری روڈ فیصل آباد سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ صرف اوپر کی باتیں ہیں۔ برکیف آج لاکھوں کروڑوں درود اس عظیم شخصیت پر جس کے لخت جگر نے ہم جیسے خاک نشینوں کو گناہوں میں لپیٹ، ہمارے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو ذریعہ ہدایت بنے، ہمیں تھوڑا بہت خوف خدا، عشق محمد مصطفیٰ ملا۔ نگاہی بخش آج سے تقریباً 83 برس پہلے چلے گئے۔ موضع برہمی ضلع لدھیانہ میں ان کا مزار مبارک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے ہمارے دربار عالیہ سے انہوں نے ٹیم تشکیل دی کہ وہاں پہ جائیں، جو ان کا مزار پاک ہے ان کی تعلیم و تعمیر کریں، کوئی وہاں پہ دھوپ چھاں بارش کا انتظام کریں۔ تو جب یہ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں، ضلع لدھیانہ میں، موضع برہمی میں، وہاں پہ جو سکھ تھے، کیونکہ یہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کے آباء و اجداد سکھوں میں تھے، وہ سکھ تھے، سکھوں سے پھر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے جٹ ہے، جٹ خاندان ہے، ان کی جو کاس ہے وہ جٹ ہے۔ تو وہ وہاں پہ سارے جو سکھ تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ سکھوں نے کہا بھئی کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں پہ نگاہی بخش کا دربار بنانے آئے ہیں۔ تو وہ سکھ کہتے ہیں یہ برکت علی کا بابا نہیں ہے، یہ برکت علی کا ابا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ابا ہے۔ کوئی اسی مر گیا، اسی کا دیوا سے اسی سے خود انتظام کرا گے۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے خود تعمیر کرایا اور اپنی داڑھیوں سے وہاں پہ ان کا جو قبر مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو وہاں پہ اس وقت جو وہاں پہ خادمین ہیں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک عظیم مرد کلندر رائے حق کے مسافر کے وہاں پہ سائے میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی پر، اور نگاہی بخش رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جنت بی بی پر، جن کے تربیت سے، جن کی کاوش و محنت سے ہمیں ایک ایسا لاجواب عاشق رسول، غلام مصطفیٰ اور اہل بیت کا دیوانہ اور وارث، اہل بیت کے مشن کا ہمیں وارث ملا۔ سید توکل شاہ صاحب کا قول یہاں پہ کہنا ضروری ہے۔ سید توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم امیر الحسن سہارنپوری سے فرمایا کہ جس طرح میرا پنجاب میں میرا عروج ہوا، میرا نام ہوا، اسی طرح اس کا بھی ہوگا۔ امیر الدین نے فرمایا برکت علی، اگر میں آپ کو بیٹا، اگر میں آپ کو پیر بنا دوں تو ستلج سے لے کر اٹک تک کوئی پیر نہیں ہوگا،
میں تمہیں فقیر بناتا ہوں۔ تو یہ ساری کاوش، ساری محنت نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ کے لال کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس در کی حاضری بار بار نصیب کرے اور وہاں کا ادب و احترام نصیب کرے، اور وہاں پہ جو اس وقت منتظمین ہیں، وہاں پہ جو اکابر ہیں، جو وہاں پہ محتمم ہیں، ان کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کرنے کی ہمت اور توفیق فرمائے۔ بے شک انہی کا ادب سرکار کا ادب ہے، انہی کا گستاخ سرکار کے فیض سے مرحوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔